والسلام على رسوله محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی، چھپ کر بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس عمل کا بدلہ قیامت کے دن دے گا، اور قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن کو بھی اور رات کو بھی، چھپ کر بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، ان چار حالات کے تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کی یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بے خوف کر دے گا اور بے غم کر دے گا۔ قیامت کے دن ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اسی طرح خرچ کرنے کے، صدقہ کرنے کے جو قرآن اور حدیث میں فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ میں آج ایک اس کا ایک پہلو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً ہم ایک لفظ سنتے ہیں صدقہ جاریہ، کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کہتے کس کو ہیں اور کس طریقے سے انسان صدقہ جاریہ اپنے لیے چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا ای الصدقۃ اعظم اجرا، سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ کون سا ہے؟ یعنی وہ کون سا صدقہ ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ ثواب انسان کو اس صدقے کا ملتا ہے جو صدقہ انسان اس وقت کرے انت صحیح، کہ جب تم صحت مند ہو، شحیح، اور تمہارے دل میں بخل ہو، یعنی بالکل صحت مند ہیں، کوئی ایسا چانس نظر نہیں آتا کہ میں ابھی کہیں قریب میں مر جاؤں گا۔ اس لیے کہ انسان کو تو یہ ہوتا ہے نا کہ مروں گا تو صدقہ کروں گا تاکہ صدقہ جاریہ میرے لیے بن جائے، اور وہ کسی کو پتہ ہے نہیں کہ کب کس نے مرنا ہے کس نے نہیں مرنا۔ تو آپ نے فرمایا انت صحیح، کہ تم اس حال میں ہو کہ بالکل صحت مند ہو، کہ اسباب کے درجے میں فی الحال کوئی مرنے کا چانس نظر نہیں آ رہا۔ شحیح، آپ نے فرمایا ایسی حالت میں ہو کہ دل نہیں کر رہا دینے کا، اس لیے کہ صحت مند جب آدمی ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، اس میں قوت ہوتی ہے، تو وہ اس کے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، بڑے اس کے ذہن میں ایک پلانز ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بچوں کے لیے یہ بنانا ہے، اتنا کمانا ہے، یہ بینک میں جمع کرنا ہے، یہ کاروبار میں لگانا ہے، ایک کاروبار کر لیا اب دوسرا شروع کرنا ہے، تیسرا کرنا ہے، اس کے ذہن میں بہت سے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر صدقہ نکالنے میں انسان کو مشکل ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان کا دل نہیں مانتا، وہ اس کو بخل پر مجبور کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ جو ثواب ملتا ہے وہ اس صدقے کا ملتا ہے کہ ایک تو صحت کی حالت میں ہو، نمبر دو ایسی حالت میں ہو کہ دل بالکل بھی نہیں کر رہا، دل کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی سنبھال کے رکھو، بعد میں صدقہ کرتے رہنا،
اور پھر آگے آپ نے فرمایا تخشى الفقر وتأمل الغنى، ایسی حالت ہو کہ تمہیں فقر کا خوف ہو، تمہیں یہ خوف ہو کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو یہ پیسہ میرا کہیں ختم ہو جائے گا، یعنی یہ بھی دل کہہ رہا ہو کہ یار اتنا پیسہ نہیں لگاؤ، یہاں بھی لگا رہے ہو وہاں بھی لگا رہے ہو، یا مسجد میں یا مدرسے میں یا غریبوں پر یا یتیموں پر یا کسی اور اچھے کام میں لگا رہے ہو، اتنا پیسہ مت لگاؤ۔ تخشى الفقر، تمہیں فقر کا ڈر ہو، وتأمل الغنى، اور تمہیں اس بات کی بھی امید ہو کہ اگر خرچ نہیں کروں گا تو مالدار ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان جب صحت مند ہوتا ہے، جب تندرست ہوتا ہے، جب اس کے جسم میں جان ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اور اس کا دل نہیں کرتا خرچ کرنے کو، اس لیے کہ اس کے ذہن میں جو منصوبے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 10,000 میں نے یہاں لگا دیے تو میرے اس کاروبار میں مسئلہ آ جائے گا، اور اگر یہ 10,000 ابھی بچا لیے تو میرے کاروبار میں مجھے 5-10,000 کا فائدہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جب انسان کی یہ کیفیت ہو، انت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، صحت مند ہو، دل بخل پر مجبور کر رہا ہو، فقر کا ڈر ہو خرچ کرنے کی صورت میں، اور مالداری کی امید ہو نہ خرچ کرنے کی صورت میں، آپ نے فرمایا ایسے موقع پر جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر کسی صدقے کا ثواب نہیں ہے۔ اور پھر آگے آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تُمْهِلْ، صدقے کے کام کو ڈیلے مت کرو، اس کو مہلت مت دو کہ کل کروں گا، پرسوں کروں گا، 40 سال کا ہو جاؤں گا تو کر لوں گا، 50 سال کا ہو جاؤں گا تو کر لوں گا، کاروبار چل جائے، انکم آنے لگ جائے پھر صدقہ کروں گا، ابھی بیچ کاروبار سے صدقہ کروں گا تو کاروبار کا کیا بنے گا۔ آپ نے فرمایا لا تمہل، اس کو ڈیلے مت کرو، حتی اذا بلغت الحلقوم، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ جب تمہاری جان حلق میں آ جائے، قلت لفلان کذا ولفلان کذا، پھر کہنے لگو کہ فلاں کو میری طرف سے اتنے لاکھ دے دینا، فلاں کو اتنے لاکھ دے دینا، مسجد میں اتنے لاکھ لگا دینا، مدرسے میں اتنے لاکھ لگا دینا، فلاں کو اتنے دے دینا۔ آپ نے فرمایا حتی اذا بلغت الحلقوم، جب حلق تک جان پہنچ جائے پھر یہ کہو لفلان کذا ولفلان کذا، آپ نے فرمایا وقد کان لفلان، اب تو یہ ویسے ہی تمہارا نہیں رہا، یہ تو اس فلاں کا پہلے سے ہی ہو چکا، اب جب تم یہ کہہ رہے ہو لفلان کذا ولفلان کذا، آپ نے فرمایا وقد کان لفلان، یہ تو اس فلاں کا ہو چکا۔ اور یہ شریعت کا اصول ہے کہ جب انسان مرض الموت میں مبتلا ہو، ایسی بیماری اس کو ہو جس میں بظاہر اس کے بچنے کا چانس نہ ہو، یہ محسوس ہوتا ہو کہ اب اس نے اس دنیا سے جانا ہے، اس کی کیفیت، اس کی سچویشن ایسی ہو، ایسی حالت میں اگر کوئی وصیت کرتا ہے کہ فلاں کو اتنے دے دینا، فلاں کو اتنے دے دینا، اس وصیت کا شریعت اعتبار نہیں کرتی۔ اس وصیت کا شریعت اعتبار اس لیے نہیں کرتی کہ یہ جو آدمی وصیت کر رہا ہے یہ اپنے ان ورثہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے بیٹے کو اس کے مرنے کے بعد میراث میں 10 لاکھ روپے ملنے تھے، یہ اب مرنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ میرے مال میں سے 5 لاکھ مسجد میں دے دینا، 5 لاکھ مدرسے میں دے دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کے بیٹے کو میراث میں 10 لاکھ روپے نہیں ملیں گے بلکہ 8 لاکھ ملیں گے یا 7 لاکھ ملیں گے۔ حضور نے فرمایا اب یہ مال تمہارا نہیں رہا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے۔ مرض الموت میں جو وصیت کی جاتی ہے شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی، اس لیے کہ اس سے وہ نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اپنے ورثہ کو۔ جب اپنے ورثہ کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کا مطلب یہ مال اب اس کا نہیں ہے، یہ مال کسی اور کا ہو چکا ہے۔ جب کسی اور کا ہو چکا ہے اب صدقہ کرنے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا ایسے صدقے مت کرو بلکہ ایسا صدقہ کرو، اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرو جب دل نہ کر رہا ہو، جب تندرستی ہو، جب کوئی بیماری نہ ہو، ایسی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں صدقات کے فضائل بیان کیے، حدیث میں فضائل بیان کیے، اس میں
حدیث میں ہمیں ایک بہت بڑا تذکرہ ملتا ہے صدقہ جاریہ کا، کہ انسان دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے کوئی ایسا کوئی کام کر جائے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں۔ الا من ثلاث، تین چیزیں ہیں جو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا من صدقۃ جاریہ، نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں آگے۔ نمبر 1 جس چیز کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، من صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو مل رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2 او علم ينتفع به، ایسا علم دنیا میں انسان چھوڑ کر جائے جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھائیں۔ کسی کو سبق پڑھا دیا، کسی کو قرآن پڑھا دیا، کسی کو حدیث پڑھا دی، کسی کو دین کا مسئلہ سمجھا دیا، کوئی بیان کر دیا، کسی کے سمجھ میں دین کی بات آ گئی، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، حدیث کو پڑھ رہے ہیں، اس دین کے مسائل کو سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ سمجھانے والا، پڑھانے والا، یا اس نے کوئی کتاب لکھ دی، کوئی تصنیف کر دی، کوئی ایسی چیز کر دی، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی اچھی چیز ڈیزائن کر کے پوسٹ بنا کے وہ لوگوں میں شیئر کر دی لوگوں کو، تاکہ اس کی آگاہی حاصل ہو، لوگوں کو اس شرعی مسئلے کا پتہ چلے۔ اب اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے انسان کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھایا جائے، اس کا ثواب بھی انسان کو مرنے کے بعد مسلسل ملتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا انسان اپنے پیچھے ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اپنے ماں باپ کو، اپنے اس بڑے کو اپنی دعا میں یاد رکھے کہ یا اللہ میرے والد نے میری اچھی تربیت کی، مجھے پڑھایا، میری تربیت کی، مجھے پالا، اس کے لیے دعا کرتا رہے، کبھی قرآن پڑھ کے ان کے لیے صدقہ کر دے، کبھی صدقہ دے کر ان کے لیے ایصال ثواب کر دے، کبھی کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس کی مدد کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کر دے، کبھی ویسے ہی دعا کر لے اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے۔ ایسی اولاد اگر انسان دنیا میں چھوڑ کے جائے تو حضور نے فرمایا یہ بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو ان 3 چیزوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ ان 3 چیزوں سے ہمارے ہاں ہم نے اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، ان چیزوں کو ہم نے اسلام بنا دیا ہے جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو چیز اسلام ہے اس کے ہم قریب نہیں آتے، اس لیے کہ اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ قبر پہ پھول کی چادر چڑھانا آسان کام ہے، خوشبو چھڑکنا قبر پر آسان کام ہے، اور سال میں 1 دفعہ گھر میں لوگوں کو بلا کے قرآن خوانی کروا دینا، ایک دیگ بنا کے تقسیم کر دینا آسان کام ہے۔ لیکن اپنے ماں باپ کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جس سے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو، کہ انسان یہ کہے کہ میں روزانہ 1 پارے کی تلاوت کروں گا اور روزانہ 1 پارے کا ثواب اپنے والد کو پہنچاؤں گا، یہ اصل کام ہے۔ میں روزانہ 10 روپے صدقہ کروں گا اور وہ 10 روپے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کروں گا کہ اس 10 روپے کا ثواب میرے والد کو پہنچ جائے۔ یہ ہم نہیں کرتے، شب قدر پہ چلے جائیں گے، شب برات پہ چلے جائیں گے، عید کے دن چلے جائیں گے، کوئی پھول وغیرہ اس پہ چادر چڑھا دیں گے، کسی مزار پہ چلے جائیں گے، وہاں کوئی منت نظر نیاز مان لیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بس کافی ہے، اتنا ہی والد کا حق تھا اور ختم ہو گیا۔ اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں، ایسی اولاد چھوڑ کر جائیں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو یاد رکھے، ایسی تربیت ان کی کریں۔ ہمارے والد صاحب کا جب سے ہمارے دادا کا انتقال ہوا ہے، تقریباً کوئی 18-19 سال تو ہو گئے، مستقل ان کا معمول ہے روزانہ 1 پارہ تلاوت کر کے اپنے والد کے لیے، ہمارے دادا کے لیے اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور ابھی تقریباً کوئی سال ہونے کے قریب ہے، اس دن والد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں روزانہ 10 پارے تلاوت کر کے اپنے والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں، روزانہ 10 پارے تلاوت کرتا ہوں اور اپنے والد کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔
ایسی اولاد جب انسان پیچھے چھوڑ کر جائے گا نا, تو 18 سال کسی کو قبر میں ہو چکے ہیں, لیکن اس کے بیٹے کو اپنا وہ والد ابھی تک یاد ہے کہ اس والد نے مجھ پر احسان کیا تھا, مجھے دین سکھایا تھا, میری تربیت کی تھی. آج بھی وہ اس کو یاد رکھے گا, کبھی تلاوت کر کے, کبھی صدقہ کر کے, کبھی کیا کر کے, کبھی کیا کر کے. حضور نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں, صدقہ جاریہ, علم نافع جس سے لوگ آپ کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھائیں, نمبر 3 نیک اولاد. ہم میں سے ہر شخص یہ غور کرے کہ ہم نے ان 3 کاموں میں سے کون سا کام کیا ہے ہم نے اپنی زندگی میں. اور آپ اگر اس امید سے ہیں کہ میں مر جاؤں گا اور میری اولاد میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ کرے گی, یہ بات آپ بھول جائیں. الا ماشاء اللہ بہت اچھی کسی کی تربیت, یعنی آٹے میں نمک کے برابر. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایسے لوگ دنیا میں موجود نہیں ہیں دنیا میں, لیکن آپ کو ایسی اولاد نصیب ہوئی ہے یا نہیں. میں ابھی ایک عرب عالم کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جدہ کی کسی عدالت میں کوئی کیس آیا کہ ہسپتال میں کسی آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے کوئی ورثہ نہیں ہے, نہ اس کی بیوی ہے, نہ اس کا بیٹا ہے, نہ اس کا بھائی ہے, کوئی رشتہ دار اس کا نہیں ہے, اور میراث کا جو اس نے مال چھوڑا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب عدالت میں بات پہنچی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہوا ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے, اب کیا کیا جائے, اس کا جو میراث ہے یہ مال کہاں تقسیم کیا جائے. تو کہتے ہیں حکومت نے بہت, عدالت نے اس پہ تحقیق شروع کی, اس کے کوئی دور کے رشتہ دار کوئی مل جائیں, کوئی چچا زاد, کوئی ماموں زاد, کوئی ان کا بھائی, کوئی ان کا رشتہ دار. تو کہا بڑی ڈھونڈ کے بعد, بڑی تلاش کے بعد 3 آدمی ملے جو اس مرنے والے کے چچا زاد تھے, اور چچا زاد بھی سگے چچا زاد نہیں تھے, دور کے کوئی چچا زاد تھے. تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب چونکہ ان کا اور کوئی وارث نہیں ہے, لہٰذا یہ 3 جو بھائی ہیں ان کو ہم یہ میراث دے دیتے ہیں. تو عدالت نے ان 3 بھائیوں کو بلایا, یہ بالکل حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں, ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھائی فلاں آدمی, اس کے فلاں کا بیٹا, اس کو آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو ذہن میں نہیں آ رہا, آپ کس کی بات کر رہے ہیں. بہت دور کے رشتہ دار تھے, کبھی کوئی رابطہ کچھ نہیں. بہت وہ سوچتے رہے, انہوں نے کہا نہیں ہمارے ذہن میں تو نہیں آ رہا. پھر عدالت نے ان کو بتایا کہ وہ فلاں تھا, فلاں کا بیٹا تھا, یہ وہ فلاں جگہ پہ رہتا تھا. تو ان کو یاد آیا, ہاں بولا ہمارے اس طرح ایک دور کا رشتہ دار تھا, ہم نے اس کا نام سنا ہوا تھا, ہم جانتے تو نہیں ہیں اس کو, لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار تھا. تو بالکل انہوں نے کہا, نہ کبھی ہم ایک دوسرے کی غمی خوشی میں گئے, نہ کبھی کسی شادی میں, نہ کبھی کسی غم میں, ہمارا کوئی ایک دوسرے سے لینا دینا نہیں تھا. تو پھر قاضی نے ان کو بتایا کہ بھائی وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی میراث کے اندر اس کا کوئی وارث ہے نہیں. تو آپ کا ہم نے پتہ کیا, ان سے پوچھا بھی کہ اس کا کوئی بھائی ہے, بیٹا ہے, بیوی ہے, انہوں نے کہا نہیں اس کا ایسا کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس کے وارث ہیں, یہ جو میراث ہے یہ ہم آپ میں تقسیم کریں گے. ایک ایک آدمی کے حصے میں جو میراث آئی وہ 115 ملین ریال, 115 ملین ریال ایک ایک چچا زاد بھائی کو اس کے میراث میں سے مل گئی. 115 ملین, 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں, تو 115 ملین کا آپ حساب لگائیں, پتہ نہیں کتنا حساب بنے گا. کہا وہ ان تینوں کو دے دیے کہ 115 ملین ریال آپ کے, 115 ملین آپ کے, 115 ملین آپ کے, دے دیے ان کو. بولا یہ آپ لے لیں. دینے کے بعد قاضی نے ان کو کہا کہ آپ کو اتنا پیسہ اس فلاں کی میراث میں مل گیا ہے, ایسا کریں آپ میں سے ہر آدمی ایک ایک لاکھ ریال مجھے دے دیں, میں اس کے نام پہ کوئی مسجد بنوا دوں گا, اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. یا فلاں کسی ٹرسٹ کو جا کر 1 لاکھ ریال آپ لوگ دے دیں تاکہ اس مرنے والے کے لیے کوئی صدقہ جاریہ ہو جائے. تو کہا, ایک نے کہا میرے بچے ہیں, ان کے بڑے مسائل ہیں, یہ ہے. دوسرے نے کہا ہمارے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں. تیسرے نے کہا میرے اوپر قرض ہیں. 1 ریال بھی انہوں نے ان میں سے کسی نے نہیں دیا, 1 ریال بھی نہیں دیا. اور وہ سارے کے سارے پیسے وہ جج کہتا ہے وہ لے کر چلے گئے, اور 1 روپیہ بھی انہوں نے نہیں دیا. اسی طرح انہوں نے کہا میں ایک آدمی کے پاس, ایک آدمی وہ کہہ رہے میرے دوست تھا, اس کا انتقال ہوا, اس کے بیٹے جب انتقال ہوا میں تعزیت کے لیے گیا, ان کو میں نے تسلی دی. بعد میں ان کو میں نے کہا کہ یار آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے, اور ان میں سے ایک ایک بھائی کو جو میراث میں حصہ ملا تھا وہ $60 ملین ملا تھا.
$60 ملین ایک ایک بھائی کے حصے میں میراث میں ان کا حق بنا. کہا میں نے ان کے پاس جا کے تعزیت کی, بولا 3 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے ان کو. جاتے جاتے میں نے ان کو کہا کہ یار تم میں سے ہر آدمی کم از کم 2-2 لاکھ ریال مجھے دے دیں, 6 لاکھ ریال میرے پاس جمع ہو جائیں گے, میں کوئی مسجد بنا دوں گا, کوئی ایسا کام کروں گا جس سے ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. کہا ان میں سے کسی ایک نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا, 1 ریال بھی کسی نے نہیں دیا. کہا ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہاں ہم کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن کچھ بھی نہیں کیا. انسان کو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے ایسا کام کرنا چاہیے, اپنی اولاد کے آسرے پہ نہ بیٹھیں. ایسا کوئی کام دنیا سے انسان کر کے جائے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی چیز کی تلاش میں لگا رہتا ہے. جب تلاش میں لگا رہتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار یہاں بھی خرچ کرو, یہاں بھی کرو, یہاں بھی کرو, کوئی نہ کوئی کام اللہ اس سے ایسا لے لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کام اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی میں ایک ہی دفعہ خرچ کریں اور وہ ایک کام آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. ایسا نہیں ہوتا. طریقہ اس کا یہی ہے, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ, جو رات کو بھی خرچ کریں, دن کو بھی خرچ کریں, چھپا کر بھی خرچ کریں, لوگوں کو دکھا کر بھی خرچ کریں. ان چاروں طریقوں سے اللہ فرماتے ہیں جو مسلسل خرچ کرتا رہے گا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو قیامت کے دن میں ان کو بے خوف کر دوں گا. اب صدقہ جاریہ کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال بیان فرمائی. آپ نے فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب انسان کو اس کے مرنے کے بعد ملتا ہے. من علم علما, کسی کو علم سکھا دیا, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. علم کے سکھانے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ علم سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ, کوئی علم سیکھ رہا ہے, اس کو کتاب کی ضرورت ہے, کتاب اس کو لے کر دے دی, اس کو لباس کی ضرورت ہے, اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسا تعاون کیا, کوئی ایسی مدد کی جس کی وجہ سے وہ اپنے اس علم کے تسلسل کو جاری رکھ سکے, اور کل کو وہ پڑھ کر فارغ ہو کر نکلے اور جا کر اس علم سے وہ خود بھی فائدہ اٹھائے, لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے. آپ نے فرمایا من علم علما, تو یا تو انسان, آپ نے فرمایا دنیا ملعون ہے, اور جو کوئی دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے, سوائے اس شخص کے جو علم حاصل کرے, جو عالم ہو یا متعلم ہو, علم حاصل کرے یا علم حاصل کیا ہو, یا پھر ان دونوں کی خدمت کرتا ہو. اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. علماء کی خدمت کریں, طلباء کی خدمت کریں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا میری خدمت کریں, مجھے آپ میں سے کسی کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں, بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے جو فضل فرمایا, جو احسان فرمایا, وہ بہت کچھ ہے. کبھی کبھی میں اس طرح کے موضوعات پہ جب بیان کرنا چاہتا ہوں تو بہت سی دفعہ رک جاتا ہوں. میرا شاید اس موضوع پہ یہ شاید پہلا بیان ہوگا جب سے میں یہاں آیا ہوں. اکثر رک اس لیے جاتا ہوں کہ لوگ بولیں گے پتہ نہیں یہ مولوی صاحب اپنی طرف کہیں ہمیں وہ کرنا چاہ رہا ہے کہ کوئی مولوی کو ہدیہ دو یا کچھ. مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو, اور میں ہر کسی کا ہدیہ قبول بھی نہیں کرتا ہوں, یہ بھی آپ کو بتا دوں. ہمارے ہدیہ قبول کرنے کی بھی بڑی شرائط ہیں, میں ہدیہ قبول بھی نہیں کرتا ہر کسی سے. تو یہ سنت ہے, آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ہدیہ قبول کرنا سنت ہے, لیکن ہر آدمی سے ہدیہ قبول کرنا سنت نہیں ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ مولوی نخرے کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. یہ تکبر نہیں ہے, اس کی کچھ شرائط ہیں, کس سے ہدیہ قبول کرنا ہے, کس سے ہدیہ قبول نہیں کرنا. ہرگز یہ مقصد نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ بات بتانا بھی ضروری ہے. کبھی میں مدرسے میں جب اس موضوع پہ بات کرتا ہوں کہ اساتذہ کا ادب کریں, یہ کریں, تو بہت سی دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ طلبہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ہم سے اپنا ادب کروانا چاہ رہا ہے, اس لیے کہہ رہا ہے کہ استاد کا ادب کریں. لیکن میں ان کو کہتا ہوں میں اپنا ادب نہیں کروانا چاہ رہا, بلکہ تمہیں یہ علم, یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی شریعت کا حصہ ہے. اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. علماء کی خدمت کریں, طلباء کی خدمت کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, تاکہ ان کو یہ بے فکری ہو, بے خوفی ہو کہ چلو یار یہ کام میں کر رہا ہوں, اس طرف کا جو کام ہے وہ فلاں کر لے گا, فلاں کر لے گا, فلاں کر لے گا, یہ دین کا کام اسی طرح چلتا رہے گا. اس کے لیے کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے, کسی سے بھی ملا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا من علم علما. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا او جرا نہرن, اس نے کوئی نہر جاری کی. نہر جاری کرنے کا مطلب پانی کا کوئی ایسا انتظام کر دیا کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے پانی پی رہے ہیں. او حفر بئرن, آپ نے فرمایا کسی نے کنواں کھدوا دیا.
کسی جگہ پانی کی کمی تھی، آپ نے کنواں کھدوا دیا کہ بھائی یہاں کے لوگ اس سے آئیں گے پانی بھریں گے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا او غرس نخلا، اس نے کوئی درخت لگا دیا، اس درخت سے لوگ یا پھل کھا رہے ہیں یا اس درخت کا سایہ حاصل کر رہے ہیں یا اس درخت کی وجہ سے کسی کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں حکومت کی طرف سے بھی اور مختلف تنظیموں کی جانب سے بھی اکثر شجرکاری کی مہم چل رہی ہوتی ہے کہ بھائی شجرکاری کریں، شجرکاری کریں، اس میں اپنا حصہ ملانا چاہیے اس نیت سے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ حکومت کے ہر کام کی مخالفت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہوتا کہ حکومت نے کیا ہے تو غلط ہی ہوگا۔ جو کام اچھا ہے اس کو اچھا بولیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، جو غلط ہیں اس کو غلط بولیں، کھلے عام بولیں، برسر ممبر بولیں اور اس کی مخالفت بھی کریں۔ تو شجرکاری کی مہم کہیں بھی چل رہی ہے، کوئی بھی چلا رہا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح 5ویں نمبر پر آپ نے فرمایا او بنا مسجدن، اس نے کوئی مسجد بنائی۔ 6 نمبر پر آپ نے فرمایا او ورث مصحفن، اس نے اپنی میراث میں قرآن چھوڑا، کسی جگہ قرآن کا ہدیہ دے دیا، قرآن کے کچھ نسخے دے دیے کہ بھائی قرآن کے یہ نسخے میں نے دے دیے، اس میں لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ 7ویں نمبر پر آپ نے فرمایا او ترک ولدا یستغفر له بعد موتہ، یا ایسی اولاد چھوڑ کر گیا جو اولاد اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد استغفار کرتی رہے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ثواب انسان کو وقت مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، لیکن یہ سارے کام آپ نے اپنی زندگی میں کرنے ہوں گے۔ آج سے ہم لوگ یہ سوچیں، اس پر غور کریں کہ میں نے مرنے سے پہلے ایسا کوئی کام دنیا سے کر کے جانا ہے جو میرے لیے میرے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہو، اور یہ اسی وقت کرنا ہے۔ انت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ تندرستی بھی ہو، دل خرچ کرنے کو چاہ بھی نہ رہا ہو، یہ بھی ڈر ہو کہ خرچ کروں گا تو غریب ہو جاؤں گا، اور یہ بھی ذہن میں ہو کہ خرچ نہیں کروں گا تو پیسہ بہت رہے گا۔ ان چاروں اس صورتحال کے اندر جب انسان خرچ کرتا ہے، حضور نے فرمایا یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں، موت کا کسی کو کچھ نہیں پتا، کب کس کو موت آنی ہے اور اس کے مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کچھ نہیں پتا۔ لہٰذا جو عمر کے جس حصے میں، وہ اس پر سوچے، اس پر غور کرے کہ میں ایسا کیا کام کر سکتا ہوں جو میرے مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ ہو، مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔